مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے گھر کے اندر فاقہ چل رہا تھا. 3 دن ہو گئے کہ آپ کے گھر کے اندر آگ نہیں جلی. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خاتون جنت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ آپ نے کہا علی 3 دن ہو گئے حسنین کریمین بھوک سے مرجھا چکے ہیں, چولہے میں آگ نہیں جلی. آپ اس طرح کرو, یہ میری ایک چادر ہے, یہ بازار میں لے جاؤ اور بازار میں جا کے بیچ دو. اس کے بدلے میں جو کچھ ملے گا آپ بچوں کے لیے کھانے کے لیے کوئی چیز لے آنا بازار سے. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے وہ چادر خاتون جنت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی لی. میں بازار چلا گیا بیچنے کے لیے. جب بازار میں گیا تو وہ چادر 6 درہم میں نے فروخت کی. فروخت کرنے کے بعد واپس بازار کے راستے میں گھر کی طرف آ رہا تھا, چلو کوئی چیزیں خرید لیتا ہوں گھر کے لیے. تو راستے میں ایک سوالی مجھے نظر آیا, مجھ سے سوال کرتا ہے کہ اللہ کے نام پہ مجھے کچھ دو. آپ فرماتے ہیں کہ وہ 6 درہم جو تھے نا وہ سارے کے سارے میں نے اس سوالی کے حوالے کر دیے جو اللہ کے نام پہ سوال کر رہا تھا. یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ آپ 1 دیتے 5 رکھ لیتے, 2 دے کے 4 بچا لیتے, 6 میں سے 50-50 کرتے, نصف کر لیتے, 3 دیتے 3 بچا لیتے. لیکن آپ 6 کے 6 درہم اس سوالی کے حوالے کر دیے. آپ فرماتے ہیں میں تھوڑا آگے گیا, راستے میں میں نے دیکھا ایک نوجوان کھڑا ہے, اس کے ہاتھ میں ایک اونٹنی کی مہار ہے. مجھ سے کہتا ہے علی آپ اس کو خرید لو. تو میں نے اس سے پوچھا کہ یہ تو بتاؤ کہ آپ کتنے کی بیچو گے, آپ کی ڈیمانڈ کتنی ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ میری ڈیمانڈ یہ ہے کہ 100 درہم. آپ نے فرمایا کہ اب حاضر وقت میں میرے پاس پیسے بھی نہیں ہیں. کہنے لگا مولا علی آپ رکھ لو, پیسے جب آپ کے پاس آ جائیں گے بعد میں دے دینا. آپ فرماتے ہیں کہ میں اس اونٹنی کی مہار پکڑ لی, میں چل پڑا. ابھی تھوڑا ہی سفر میں نے طے کیا تھا کہ مجھے ایک اور نوجوان راستے میں ملا. وہ شخص مجھ سے کہتا ہے یا ابا الحسن, یہ آپ کی کنیت ہے مولا علی کی, یا ابا الحسن, کہ آپ اونٹی بیچو گے؟ آپ نے فرمایا ہاں میں بیچ دوں گا. پوچھتا ہے کہ آپ نے خریدی کتنے کی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میں نے تو 100 درہم میں خریدی ہے. تو کہتا ہے کہ پھر میں اس کا ریٹ 160 لگا رہا ہوں, 160 درہم میں لگا رہا ہوں, آپ مجھ سے 160 لے لیں اور یہ اونٹنی مجھے دے دیں. مولا مشرق کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے 160 درہم وصول کیے اور وہ اونٹنی اس کے حوالے کر دی. چند قدم میں آگے چلا تو پہلے والا شخص پھر میرے سامنے آ گیا. کہتا ہے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ہاتھ میں وہ اونٹنی موجود نہیں ہے, لگتا ہے کہ آپ نے بیچ دی ہے. آپ نے فرمایا ہاں میں نے بیچ دی ہے. تو کہنے لگا کتنے کی بیچی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میں نے 160 درہم کی بیچ دی ہے. وہ کہنے لگا پھر اس طرح کرو کہ جو 100 درہم آپ نے میرے دینے ہیں وہ آپ میرے حوالے کر دو. آپ نے جیب سے 100 درہم نکالے اور اس کے حوالے کر دیے. اب آپ کے پاس 60 درہم بچ گئے. آپ فرماتے ہیں جب میں گھر گیا خاتون جنت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ آپ نے جب دیکھا تو فرمایا علی وہ چادر اتنی مہنگی نہیں تھی کہ کوئی بندہ 60 درہم میں خرید لیتا. یہ کیا وجہ ہے کہ آپ کے پاس 60 درہم موجود ہیں؟ تو آپ نے جواب دیا فاطمہ آج میں نے اپنے رب کے ساتھ تجارت کر لی ہے. اللہ فرماتا ہے من جاء بالحسنات فلہ عشر امثالھا, کہ میرے راستے پہ جو 1 خرچ کرے گا میں اس کے بدلے اس کو 10 عطا کرتا ہوں. یہ اللہ کا فیصلہ ہے قرآن پاک میں, لا شک فی ھذا الکتاب, اس کتاب میں شک کی گنجائش ہی نہیں ہے, اللہ کا فرمان ہے. آپ فرماتے ہیں جب میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوا تو جا کے سارا واقعہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے اندر میں نے عرض کیا.
تو اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا علی آپ جانتے ہو کہ وہ اونٹنی بیچنے والا کون تھا، اونٹنی خریدنے والا کون تھا، وہ اونٹنی کون سی تھی؟ میں نے عرض کیا آقا علیہ الصلاۃ والسلام اللہ و رسول، اللہ جانتا ہے یا اللہ کا رسول جانتا ہے۔ آپ نے فرمایا مولا علی غور کے ساتھ سنو، جو آپ کے سامنے جس نے اونٹنی کو بیچا وہ جبریل امین تھے، اور جنہوں نے آپ سے اونٹنی کو خریدا وہ اللہ کا فرشتہ حضرت میکائیل علیہ السلام تھے، اور وہ اونٹنی جو آپ نے پہلے خریدی اس کے بعد آپ نے فروخت کر دی وہ کوئی دنیا کی اونٹنی نہیں ہے، یہ وہ اونٹنی ہے قیامت کے دن جس کی پشت کے اوپر سوار ہو کے میری بیٹی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اللہ کی جنت میں داخل ہو جائے گی۔